नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दौलत पाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता था। उसने कई ऐसे काम किए थे जिससे वो अमीर हो जाए, जैसे चोरी और पैसों के लिए किसी की भी जान लेना। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो गरीब था। गांव के लोग उससे डरते थे और चिढ़ाते भी थे। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लड़के उसको गरीब गरीब बोलकर चिढ़ा रहे थे। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने उनसे कुछ नहीं कहा और उसको वो लड़के चिढ़ाते रहे। वो अपने चेहरे पर मायूसी लेकर जंगल की तरफ चला गया। करीब 1 घंटे के बाद वो जंगल पहुंच गया था। वो जंगल में घुसा ही था, तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, यहाँ आओ बेटा। उसने पीछे देखा तो वहां एक बड़ी सी पहाड़ के नीचे एक फकीर बाबा बैठे थे। वो फकीर बाबा की तरफ गया। बाबा ने कहा, तुम इतने मायूस क्यों हो? बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। गांव के लोग मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। अगर कोई रास्ता हो जिससे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं तो बताओ बाबा जी, बताओ। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। एक रास्ता है जिससे तुम रातों रात तो नहीं, लेकिन 40 दिन में तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। काम थोड़ा डरावना है, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे करना क्या है? 40 दिन का चिल्ला। हर रात तुम्हें कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास गोला काट कर उसमें बैठकर कुछ सूरतें पढ़नी होंगी। शुरुआत के कुछ दिनों में सब सही लगेगा, लेकिन लास्ट के दिनों में वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें डराएंगे और अजीब अजीब चीजें दिखाएंगे। अगर तुम उस गोले से बाहर आए तो समझो वो तुम्हारी आखिरी रात है। अगर तुमने 40 दिन का चिल्ला पूरा कर लिया तो तुम्हारे बस में एक जिन हो जाएगा जिससे तुम कुछ भी पहुंच सकते हो। वो तुम्हें हर चीज बताएगा और रात के ठीक 12 बजे तुम्हें कब्रिस्तान में जाना होगा। वो वहां से उठकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया और शाम होने का इंतजार करने लगा। वो बहुत खुश था, आखिर कुछ दिनों में वो अमीर हो जाएगा। शाम के करीब 6 बज चुके थे। वो अपने फोन में 11:45 का अलार्म लगाकर सो गया। रात के 11:45 होते ही उसका अलार्म बजा। वो जल्दी से उठा। उसके घर से कब्रिस्तान की दूरी करीब 10 मिनट की थी। वो लड़का जिसका नाम राशिद था, अपने फोन की टॉर्च ऑन करके चल दिया कब्रिस्तान की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंड घुली हुई थी और कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसके कदम धीमे हो गए। उसने बाबा की कही बातें याद की और खुद को मजबूत किया। वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। दूर एक पुरानी टूटी हुई कब्र दिखाई दी जिस पर घास उगी हुई थी। राशिद ने वहीं गोला बनाया और बाबा द्वारा बताई गई सूरतें पढ़ने लगा। शुरू की रातें तो ठीक बीती, लेकिन छठे दिन कुछ बदला। जब वो गोले में बैठकर सूरतें पढ़ रहा था, तभी उसे
پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز اور تیز ہوئی۔ اب اس نے اپنی گردن کے پاس کسی کی سانسیں محسوس کی، لیکن جب وہ پلٹا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ راشد ڈر گیا، پر اسے بابا کی بات یاد آنے لگی۔ اگر ڈر کے مارے گولے سے باہر گئے تو سمجھو وہ تمہاری آخری رات ہے۔ وہ جیسے تیسے اس رات بھی ٹکا رہا۔ اب ہر رات ڈر اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ 10ویں رات اسے ایک ڈراؤنی عورت دکھائی دی جو سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی اور ہوا میں اڑ کر اس کے گولے کے پاس آ رہی تھی، اور تبھی اس کے گولے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ راشد کانپتے ہوئے سورتیں پڑھ رہا تھا۔ وہ عورت چیخنے لگی، رک جا، واپس جا، نہیں تو مر جائے گا۔ لیکن راشد رکا نہیں، اور اچانک سب شانت ہو گیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ بابا نے جو کہا تھا وہ سب سچ ہے۔ وہ اب اور بھی پکا ارادہ کر کے ہر رات قبرستان جاتا، گولا بناتا اور چلا کرتا۔ لیکن اب شروعات ہوئی اصلی کھیل کی۔ اب راشد نے 10 راتیں پوری کر لی تھیں۔ اس کا چہرہ سوکھ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے گڈھے پڑ چکے تھے، اور وہ پہلے سے زیادہ چپ رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن اس نے بس سر ہلایا، کیونکہ اسے پتا تھا اب پیچھے ہٹنا موت سے بھی بدتر ہوگا۔ 11ویں رات راشد قبرستان پہنچا اور ہمیشہ کی طرح گولا بنا کر بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پہلا کلمہ پڑھنا شروع کیا، اسے لگا کہ کوئی اس کا نام پکار رہا ہے۔ راشد، راشد، رک جا۔ آواز بے حد دھیمی تھی، جیسے کسی نے بہت دور سے پکارا ہو۔ اس نے اندیکھا کیا، لیکن تبھی گولے کے باہر ایک سایہ دکھائی دیا، لمبا، کالا اور بنا چہرے کا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے گولے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راشد کی سانسیں تھم سی گئیں، لیکن وہ جانتا تھا گولے سے باہر جانا منع ہے۔ سایہ گولے کے کنارے پر آ کر رک گیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، اور پھر صورتیں پوری ہوئیں۔ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ 13ویں رات۔ اس رات کچھ اور عجیب ہوا۔ جب راشد قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ زمین کی مٹی خود بخود ہل رہی تھی، جیسے کوئی قبر کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک پرانی قبر کی مٹی پھٹی اور اس سے ایک مرا ہوا آدمی آدھا باہر آیا۔ اس کے شریر سے کیڑے نکل رہے تھے، آنکھیں سڑی ہوئی تھیں اور ہونٹ پھٹے ہوئے۔ اس نے سیدھا راشد کی طرف دیکھا اور کہا، تیری بھی قبر کھود چکی ہے۔ راشد کی رگوں میں جیسے برف بہنے لگی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، لیکن اس نے سورتیں پڑھنا جاری رکھا۔ قبر اپنے آپ بند ہو گئی اور وہ مردہ پھر سے دفن ہو گیا۔ اب راشد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے یا کوئی سپنا۔ دن میں بھی اسے سائے دکھنے لگے تھے، دیواروں سے کوئی جھانکتا
کوئی بستر کے نیچے سے ہاتھ ہلاتا۔ 20ویں رات جب وہ گولے میں بیٹھا تو اسے باہر اپنی خود کا ہم شکل آدمی کھڑا ہوا دکھا۔ اس نے راشد سے کہا ایک ڈراؤنی آواز میں، کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ تیری موت آنے والی ہے۔ وہ ہم شکل دھیرے دھیرے سڑنے لگا، اس کا چہرہ گلنے لگا، آنکھیں باہر نکل آئیں اور شریر سے خون ٹپکنے لگا۔ راشد چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کلمے پڑھتا رہا۔ ہم شکل ہنستے ہوئے مٹی میں سما گیا۔ اب آدھے سے زیادہ چلہ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ حصہ آنے والا تھا جہاں جنات کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ بابا نے کہا تھا لاسٹ کی راتیں تیرے لیے نرک سے زیادہ خطرناک ہوں گی، چلے کی آخری رات اور موت کا سودا۔ راشد اب 39 راتیں پوری کر چکا تھا۔ اس کا شریر کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں میں نیند نہیں تھی، چہرہ بالکل بھوت جیسا بن چکا تھا، لیکن اسے بس ایک ہی چیز دکھ رہی تھی، دولت اور جن کا مالک بننا۔ 40ویں رات اس نے خود کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان تک پہنچایا۔ اس کی آواز تک کانپ رہی تھی۔ اس نے جیسے تیسے گولا بنایا اور اس میں بیٹھ کر سورتیں پڑھنے لگا۔ آدھی رات کو اچانک قبرستان کی ساری قبریں ہلنے لگیں۔ ہر ایک قبر سے مردے نکل رہے تھے، سڑے گلے جسم، ادھچلے کپڑے اور ان کی آنکھوں سے بہتا کالا لہو۔ وہ سب راشد کی اور بڑھنے لگے، دھیمے دھیمے لیکن چپ چاپ کہہ رہے تھے، تو جن چاہتا ہے نا، چل جن سے مل۔ ایک مردہ ہنستے ہوئے چیخا اور تبھی آسمان پھٹ گیا، بجلی چمکے اور اس کے سامنے ایک بھیانک جن پرکٹ ہوا، 7.5 فٹ لمبا، آنکھوں میں آگ جل رہی تھی، شریر پر زنجیریں اور سر پر سینگ تھے۔ جن راشد سے بولا، تو 39 راتیں ٹک گیا ہے، لیکن یہ آخری رات بچی ہے اور آخری شرط بھی۔ کیا شرط؟ جن نے اپنے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی انسانی کھوپڑی نکالی اور بولا، یا تو یہ کھوپڑی اپنے سینے سے لگا کر 1 گھنٹہ بیٹھ، یا تیرا چلہ یہی ختم۔ راشد نے کھوپڑی اٹھائی، جیسے ہی اس نے اسے چھوا، کھوپڑی کے اندر سے چیخیں آنے لگیں، ہمیں مت چھوؤ۔ لیکن اس نے آنکھیں بند کی اور کھوپڑی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تبھی اچانک گولے کے اندر سے کالی لپٹیں اٹھنے لگیں، اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں، منہ سے خون بہنے لگا، وہ زور زور سے چلانے لگا، بابا بابا بچا لو، نہیں تو مجھے جن لے جائے گا۔ لیکن بابا وہاں نہیں تھے، اسے بچانے وہاں کوئی نہیں آیا اور راشد کا شریر وہیں جل کر راکھ ہو گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ وہاں اب صرف ایک کالا دھواں تھا اور وہ گولا جو اب کسی اور کو بلا رہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایک کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔